مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے اور یہ قرآن پاک کا 74واں مقام ہے کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلے اتوار کو یہ آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس آیہ مبارکہ کے اندر جو 3 چیزیں بنیادی طور پر بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی، اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر موجود 2 اور ایسی چیزیں کہ جو ہم نے آج پڑھنی ہیں انشاءاللہ العزیز بالترتیب اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ آیہ مبارکہ کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں تاکہ پچھلی بات آپ کو دوبارہ ذہن میں آ جائے اور تاکہ اگلی بات کا سننا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی تہمت لگاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے دوسرے بھائی کی غیبت اور اس کی برائی بیان نہ کرے۔ پھر اس غیبت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا اور اس کی مذمت کو واضح کیا اور اس میں موجود کراہت کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ فکرہتموہ، تو تم اسے یقیناً ناپسند کرو گے کہ کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پچھلے اتوار کو میں نے آپ کے سامنے بدگمانی کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھی تھیں کہ بدگمانی کرنے کا قرآن پاک کے اندر کیسے اس کی ممانعت بیان ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کیا ہے۔ آج جس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے ولا تجسسوا، تم جاسوسی مت کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کی تہمت لگاؤ، ایک دوسرے کی جو خفیہ باتیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں، جو وہ تمہارے سامنے نہیں کھولنا چاہتا، نہیں بیان کرنا چاہتا، تم پر آشکار کرنا نہیں چاہتا، تم ان چیزوں کو ڈھونڈو مت، تلاش مت کرو، انہیں دیکھو مت، ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ مت ہو۔ کسی کا کوئی بھی ذاتی فعل، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کہ جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہو، یا کوئی ایسا عیب کہ جو اس کی ذاتی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، ایسی چیز کی ٹہوں میں لگے رہنا شریعت مطہرہ کے مطابق یہ حرام ہے۔ یعنی کسی مسلمان کی جو پرسنل چیزیں ہیں، جو ذاتی اور نجی زندگی ہے، یا اس کے اندر اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، دونوں صورتیں، ان چیزوں کی ٹہوں میں لگے رہنا، ان کی تگ و دو کرنا، کوشش کرتے رہنا کہ کسی طریقے سے مجھے کمرے کی بات پتہ چل جائے، مجھے میٹنگ کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں وہ پتہ چل جائے۔ اگر آپ کو اس نے بتانا ہوتی تو وہ آپ کے پوچھے بغیر آپ کو بتائے گا،
اگر کمرے کی بات آپ کو کھولنی ہوتی تو وہ آپ کے کہے بغیر آپ کو وہ بات بتائے گا. جب وہ بندہ آپ کو اپنے کمرے کی بات نہیں بتانا چاہتا، اپنی میٹنگ کی بات نہیں بتانا چاہتا، تو اب کان لگا کر سننا، اس میں کوشش کرنا، اس میں طرح طرح کی چال کے ذریعے سے اس سے اگلوانا، اس سے الٹے سیدھے سوالات کر کے اس سے اپنے اندر کی پیٹ کی بات نکلوانا. تو قرآن پاک کہہ رہا ہے یہ جو تم جاسوسی کر رہے ہو نا، یہ جو تم ٹوہ لگا رہے ہو، یہ جو ایک دوسرے کی خفیہ باتوں کو تم تلاش کر رہے ہو، ایسا مت کرو، کیونکہ یہ چیز دلوں میں نفرتوں کو پیدا کرتی ہے، یہ چیز دلوں میں دوری کو پیدا کرتی ہے. اور تم مومن ہو، اور مومن تو ایک دوسرے کے بھائی اور خیر خواہ ہیں. کبھی بھی جو بھائی ہے، جو خیر خواہ ہے، جو مہربان ہے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جذبات نہیں رکھتے، محبت کے جذبات رکھتے ہیں. اور یہ وہ کام ہے ٹوہ میں لگے رہنا، ایک دوسرے کی جو ہے وہ خفیہ باتوں کو تلاش کرتے رہنا. اگر سامنے والے بندے کو پتہ چلے کہ میں جب بات کر رہا تھا، میں جب کام کر رہا تھا، میں جب یہ عمل کر رہا تھا، تو یہ دروازے کے پیچھے سے اس بات کو سن رہا تھا، میری بات کو کان لگا کر اس کو جو ہے وہ اس کی ٹوہ میں لگا ہوا تھا، تو یقینی سی بات ہے اس سے محبت تو پیدا ہوگی نہیں، اس سے نفرت پیدا ہوگی. تو شریعت مطہرہ ہمیں کہتی ہے کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ جو کام ہے ٹوہ میں لگے رہنے والا کام، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. تم مسلمان ہو، تمہیں اس کام سے ضرور بھی ضرور بچنا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، خدا کی قسم یہ فرمان ڈرا دینے والا فرمان ہے. ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم کو رہنا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اگر ان منع کردہ باتوں کو اگر ہم پھر بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذو، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان مت پہنچاؤ. ولا تعیروہم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے عیب مت ڈھونڈو، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کی برائیاں مت بیان کرو. فرمایا ولا تطلبوا عوراتہم، فرمایا ان کی خفیہ اور پوشیدہ چیزوں کو مت ڈھونڈو، انہیں تلاش مت کرو کہ ان کی خفیہ باتیں کیا ہیں. کیوں؟ فرمایا اگر تم نے یہ کام کیے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں میں عیب نکالے، ان کے عیبوں کو ڈھونڈا، ان کو تلاش کیا، ان کو وائرل کیا، لوگوں کو بیان کیا، تو فرمایا دیکھو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا دینے والا وہ رب ہے. تم لاکھ کسی کا برا چاہو اور منظور قدرت اسے اگر عزت دینا ہوئی تو پھر ذلیل تم خود ہی ہوگے. کوئی کسی کو لاکھ عزت دینا چاہے، لاکھ اس کو پروٹوکول دے، پر قدرت کے ہاں اس کے ہاں ذلت لکھ دی گئی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا آپ کے لاکھ عزتیں دینے سے. تو عزت اور ذلت کا مالک رب ہے اور اسی کے جو ہے وہ دست قدرت کے اندر ہی ہے. فرمایا تم تکلیف مت دو، اپنے مسلمانوں کو عیب مت لگاؤ، انہیں شرمندہ مت کرو ان کی غلطیوں کے اوپر. تیسرا یہ کہ ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی عیب دیکھو تو اسے ڈھونڈو مت، اس کی ٹوہ میں مت لگے رہو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَن طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کیا، جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب تلاش کیا، حَتَّى يُفْضِحَهُ فِي بَيْتِهِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا. یعنی اس کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اس طرح تکلیف پہنچائے گا، عیب ڈھونڈے گا، تو اس کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ باہر نکلیں. وہ اپنے گھر میں کسی کمرے میں بھی بند ہو تو اللہ تعالیٰ باہر مجمع کے اندر اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ رکھ دے گا. تو فرمایا ایسا نہ کرو. اور دوسری روایت میں یہ بھی آیا، فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب ڈھونڈتا ہے، کسی مسلمان میں عیب لگاتا ہے اور بیجا عیب لگاتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ اس وقت تک کہ مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ عیب اس کے اندر خود پیدا نہ ہو جائے. آج ہم ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، عیبوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لوگوں سے ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے بندوں کو روک روک کر بتاتے ہیں ارے تمہیں پتہ چلا فلانی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں پتہ چلا فلانے کے بیٹے نے کیا کیا، تمہیں پتہ چلا ارے گھر میں سے لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، سنا ہے نئی بہو آئی ہے، گھر کا ماحول گرم چل رہا ہے آج کل. تو یہ آپ اپنے کام سے کام رکھو بھائی.
آپ کا یہ مطلب ہے ہی نہیں معاملہ، آپ فضول میں. اب وہ دروازے سے کھٹ 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 کی آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگا کے سننے کی کیا بات ہو رہی ہے؟ ماں بیٹے بات کر رہے ہیں، بہو کان لگا کر سن رہی ہے. میاں بیوی بات کر رہے ہیں، نندے دروازے پر کان لگا کر سن رہی ہیں. تو یہ انداز، یہ طریقہ کار کسی بھی طور پر ایک مسلمان معاشرے کو جو ہے وہ شوبہ نہیں دیتا. یہ انداز وہ ہے کہ جو نفرتوں کو پیدا کرتا ہے. یہ وہ انداز ہے کہ جو آپس میں بغاوتوں کو پیدا کرتا ہے. یہ وہ انداز ہے کہ جو باہمی اتحاد اور اعتماد کی فضا کو تار تار کرتا ہے. لہذا اگر ماں بیٹے بات کر رہے ہیں تو بہو کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے سنے. اگر اتنا ہی ہے تو آ کر بیٹھ جائے ساتھ. یا میاں بیوی کمرے میں کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی انبن ہو گئی، کوئی کسی بات پر کوئی بدمزگی ہو گئی، تو اب نندوں کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جا کر جو ہے نا وہ پورے محلے کے اندر، پورے گھر بار کے اندر جو ہے نا وہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ بھائی بھابھی نے یوں کر دیا، بھابھی نے یوں کر دیا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اگر تم آپس میں اس قسم کے عیب نکالو گے ایک دوسرے کے، تو تمہارے ساتھ ہوگا کیا تم یہ بھی دیکھ لو کہ اگر کسی کا عیب ڈھونڈا اور عیب کو تلاش کیا اور لوگوں کو بیان کیا تو فرمایا تم مرو گے نہیں اس وقت تک. روایات کا مضمون ہے تم مرو گے نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ عیب تمہارے اپنے اندر پیدا نہ ہو جائے. سوچئے کتنا خطرناک اور کتنا ڈرا دینے والا معاملہ ہے کہ جس عیب کو لے کر ذلیل کیا تھا دوسرے بندے کو، ہاں، اس وقت کہ جب ہمت، طاقت، توانائی سب تھی ہمارے پاس، اور ہم نے اس عیب کی بنیاد پر سامنے والے کو ذلیل کیا. خوب محلے میں، خوب برادری میں، خوب پورے قبیلے کے اندر، خوب آس پاس کے علاقوں کے اندر، سب کے اندر ذلیل کر دیا کہ فلاں بندہ یوں ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. اب وہ بیچارہ دروازے سے نکلتے ہوئے، آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ماں باپ سے نظریں نہیں ملا سکتا، اگرچہ وہ توبہ بھی کر چکا ہو، پر دنیا نے تو ذلیل کر دیا نا اس کو. اب سوچئے مرنے سے پہلے انسان کی ساری توانائیاں ختم ہو گئی، جسم و جاں میں طاقت ختم ہو گئی، سارے کے سارے جو ہے نا وہ اوزار ہتھیار سب جل گئے، سب ختم ہو گئے. اب اس کے اندر وہی ہے پیدا ہو گیا، اور اب لوگ اس کے بارے میں بات کریں اور وہ یہی درد لے کر اس دنیا سے جائے، تو سوچئے کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم ٹھیک ٹھیک بندے بن جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کا عیب مت ڈھونڈو، ان کی جاسوسی مت کرو. میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو وہ ایک مضمون روایت سنایا تھا، ابن منازل کا قول سنایا تھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مومن اپنے بھائی کا عذر تلاش کرتا ہے. اگر بھائی سے کوئی کمی بیشی ہو گئی نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اچھی بات پر معمول کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید یہ وجہ ہوگی، یعنی اس کے لیے وجہ نکالتا ہے، اچھی وجہ نکالتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اگر یہ عیب ہوا ہے تو یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ فرمایا مومن اپنے بھائی کی وجہ تلاش کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو وجہ ہوگی کوئی، اور منافق کیا کرتا ہے؟ منافق وجہ تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ ڈائریکٹ غلطیاں تلاش کرتا ہے. تو ہمیں مومن والا کردار ادا کرنا ہے، منافق والا کردار ادا نہیں کرتا. تو یہاں پر بنیادی بات جو ہم کو سمجھ میں آئی آج کے درس قرآن سے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 سے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا عیب تلاش نہیں کرنا. اور اگر عیب کسی کا ہم پر کھل جائے تو میں کہتا ہوں وہ مرد ہی کیا، بلکہ چھوڑیے اس سے اوپر وہ مومن ہی کیا جو کسی مسلمان کا عیب اپنے پیٹ میں چھپا نہ سکے. یعنی کم سے کم ایک آدمی میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی کمی آپ پر کھل گئی، کوئی عیب آپ پر واضح ہو گیا، تو وہ عیب آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے، کسی کے کان تک کے نہ جائے. وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز، آپ کا انداز یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی، کیونکہ وضو جب کرتے ہیں تو وضو سے پانی جھڑتا ہے تو اس سے وضو کے اندر گناہ بھی جھڑتے ہیں. یعنی جب منہ سے کلی کی تو منہ سے جو گناہ کیے تھے وہ جھڑ گئے، آنکھ پر اور چہرے پر جب پانی ڈالا تو چہرے کے گناہ جھڑ گئے، سیدھا ہاتھ دھویا الٹا ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھوئے تو پیروں کے گناہ جھڑ گئے. تو اب امام اعظم کا حال یہ تھا کہ آپ جب کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تو آپ پر اس کے جھڑنے والے گناہ کھل جایا کرتے تھے، اور آپ بعض اوقات اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بتا بھی دیا کرتے تھے کہ بھائی تو یہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. مگر امام اعظم، اب دیکھیں ہم میں سے کسی کو اگر یہ طاقت، یہ پاور مل جائے کہ سامنے والے کا پوشیدہ عمل واضح ہونے لگے، تو سوچئے کتنی تباہیاں ہوں گی، کتنے فساد ہوں گے، کتنی جو ہے نا خون ریزیاں تک کے ہو جائیں گی.
امام اعظم کو یہ کہ ان کے اوپر تو وہ چیزیں کھل جاتی کہ وہ بتا دیا کرتے نوجوان کو کہ بیٹا تو یہ کام کرنا چھوڑ دے، بیٹا تو یہ کیا مت کیا کر، تو یہ مت کیا کر، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر۔ پر امام اعظم نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک یہ جو میری طاقت ہے نا تو یہ طاقت مجھ سے سلب کر لے، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا عیب بھی مجھ پر کھلے، لہذا اے اللہ پاک تو میری یہ جو طاقت ہے، یہ جو مجھے پاور دی ہوئی ہے، یہ مجھ سے واپس لے لے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا عیب دیکھوں۔ سوچئے یہاں لوگ چلے کاٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں مجاہدات کر رہے ہیں، قبروں میں اتر رہے ہیں، قبرستانوں میں جا رہے ہیں، ہاں وظیفے پڑھ رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تاکہ طاقتیں جمع ہو جائیں، چیزیں مل جائیں، اور یہاں پر ملا ہوا ہے والا نہیں، حضور کی امت کا عیب مجھ پر کھلے میں نہیں چاہتا، کیونکہ اگلی مرتبہ جب اس سے سامنا ہوگا تو لا محالہ دل میں خیال آئے گا یہ وہی تھا کہ جس نے وہ گناہ کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام آدم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر لوگوں کا عیب کھلے، یہ مجھ سے ختم ہو جائے، لہذا آپ سے پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ وضو کرتا ہوا کسی کو دیکھتے تو اس کو کچھ نہ کہتے، کیونکہ آپ پر وہ چیز واضح نہ ہوا کرتی۔ تو ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا عیب مت ڈھونڈو، یہ بہت نفرت دلانے والا عمل ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم اس کی جاسوسی کرتے ہو تو یقینی سی بات ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اگر قبیلے کو، برادری کو پتہ چل گیا، مجمع میں تم جاؤ گے تو تم اکیلے رہ جاؤ گے، مجمع چھٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجمع کو پتہ ہے کہ یہ بات آج یہاں سنے گا تو کل چوک چوراہے کے اندر اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہوں گی۔ تو ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ظرف اتنا وسیع ہو کہ اگر کوئی بات اس تک کے پہنچی ہے تو وہ بس پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں جائے، کسی کے پاس نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا کام کیا تھا۔ تو حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انداز دیکھیں آپ، بڑے ہیں نا تو بڑوں کا انداز بھی بڑوں والا ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کر رہے تھے، محلے میں اپنے علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ اچھا، یہ گشت کرنا، محلے میں نکلنا جاسوسی کے لیے نہیں تھا کہ میں جاسوسی کروں، جا کے دیکھوں کہ کون میرے خلاف کیا بات کر رہا ہے، نہیں، یہ حضرت عمر کا نکلنا اس لیے تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ میری رعایا میں کون ایسا بندہ ہے کہ جسے مدد چاہیے اور میں اس کی مدد کر سکوں۔ یہ خیر خواہی کے لیے تھا، یہ جاسوسی کے لیے نہیں تھا۔ آج کل تو ہمارے یہاں جاسوسی ہوتی ہے نا، کہاں سے آ رہا ہے، کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے بچے ہیں، کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، کتنی نوکری ہے، کتنی سیلری ہے، ہاں کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، یہ سب ہم تو یوں کرتے ہیں نا جاسوسی کے لیے۔ جبکہ حضرت عمر کا انداز یہ تھا، وہ اس لیے کہ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی پریشان حال ہے اور اس کو مدد چاہیے تو میں اس کی مدد کر سکوں۔ یعنی آپ نے بندے بھی نہیں رکھے بلکہ خود اتر گئے میدان میں کہ میں خود دیکھ سکوں۔ صحیح ہے؟ تو حضرت عمر ایک مرتبہ رات کو معمول کے مطابق مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ کہیں سے گانا گانے والی عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گانا گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اب مدینے کی گلیوں میں، گھر میں کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ جہاں سے گانے کی آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آیا بہت غصہ کہ میری رعایا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حضور کے مدینے میں رہ کر اتنا بڑا جرم، گانا گا رہے اور گانے گانے کی عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے اس کی دیوار کو پھلانگ کر اس کے کمرے میں اتر گئے، دیوار کو پھلانگا اور کمرے میں اتر گئے۔ اب جب کمرے میں اترے تو دیکھا کہ سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور کچھ خراب قسم کی عورتیں وہ گانا گا رہی ہیں بیٹھی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو اس کو کہا کہ یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تجھے اس بات کا ذرا بھی خیال نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تیرے عیب کو ظاہر فرما دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی فرمائی تھی، تیرا عیب چھپا کر رکھا تھا، تجھے یہ ڈر نہیں لگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پردے کو کھول دے گا؟ تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ علی جا پہلے تو آپ غصہ مت کریں، ٹھنڈے ہو جائیں، اگر میں نے نافرمانی کی ہے تو آپ نے بھی نافرمانی کی ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو چونک گئے۔ اب آپ کسی پولیس والے کو بول کے بتائیں، وہ آپ کو پکڑ لے کہ بھائی آپ نے قانون توڑا، آپ بولو آپ بھی تو قانون توڑ کر آ رہے ہو، بس پھر وہ واپسی میں جو ہے نا عید ہی کی ایمبولینس ہی لا رہی ہوگی بندے کو۔
تو حضرت عمر نے کہا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو وہ حضرت عمر کو الٹا کیا کہہ رہا ہے, آپ غصہ مت کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے تو ایک نافرمانی کی نا کہ گھر میں بیٹھ کر یہ کر رہا ہوں, آپ نے 3 نافرمانیاں کر دی ہیں. حضرت عمر چونک گئے, یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی. کہنے لگا دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو میری جاسوسی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو. آپ یہاں سے گزر بھی سکتے تھے پر آپ نے ٹوہ لگا کر کان لگا کر سنا گانے کی آواز کو, اور آپ نے میری جاسوسی کی, جبکہ قرآن نے کہا تھا کہ جاسوسی مت کرو. آپ نے پہلا حکم توڑا. دوسرا, قرآن نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, جب کسی کے گھر جاؤ تو دروازے سے جاؤ, اور آپ کیسے آئے ہو, دیوار پھلانگ کر آئے ہو. تو آپ نے حکم کی دوسری نافرمانی کی. تیسری نافرمانی, کہا قرآن نے کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, کہ تم صرف جاننے والوں کے گھر جاؤ اور انجان لوگوں کے گھر جب جاؤ تو ان سے اجازت لے کر جاؤ. اور آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, میں انجان ہوں, اور آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آئے. تو 3 نافرمانیاں تو آپ نے کر دی. سمجھ آئی. حضرت عمر نے کہا تو نے ایک کی, تو وہ حضرت عمر کو گنوا رہا ہے, آپ نے 3 جو ہے نا وہ حکم توڑ دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے, قرآن کے اندر 3 باتیں اور مجھ سے 3 باتیں ہو گئی ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اور پھر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ تیرے گھر کے اندر بلا اجازت میں دیوار کود کر دیوار پھلانگ کر آیا. میں اس پر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ تو بھی مجھے معاف کر دے. اب جب اس نے حضرت عمر کا یہ انداز دیکھا نا کہ وقت کا امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ تم مجھے معاف کر دے, آپ سوچ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا سنتری آپ سے معافی نہ مانگے, ایسے ہی ہے, ایک چھوٹا سا بندہ آپ سے معافی نہ مانگے, وہ امیر المومنین, وقت کا امیر المومنین, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے, میں نے واقعی یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. جب اس نے یہ انداز دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کا, تو اس نے کہا کہ عمر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں. تو یہ انداز ہے سمجھانے کا, بتانے کا, سکھانے کا. تو ہمیں بہرحال حکم کی طرف ہم دوبارہ آئیں تو ہمیں فرمایا گیا کہ جاسوسی مت کرو. پھر اگلا حکم جو ہمارے پاس متوجہ ہوا فرمایا وہ یہ کہ تم غیبت مت کرو, کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. ایک صحابی ان سے زنا ہو گیا, حضرت ماعز اسلمی ان کا نام تھا, ان سے زنا ہو گیا. اب گناہ ہو جانا یہ ایک نیچرل چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر گناہ پر اڑ جانا یہ نیچرل نہیں ہے. گناہ ہو جانا یہ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا, پر گناہ کے بعد اس پر اڑے رہنا, اسے نہ ماننا, اسے قبول نہ کرنا, اسے ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ شیطانی طریقہ کار ہے. تو اب ان سے گناہ ہو گیا. اب ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا مجھ سے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں آپ, میں ناپاک ہو گیا ہوں, میں گندا ہو گیا ہوں, آپ مجھے پاک کر دیں, اور زنا کی جو حد ہے وہ حد مجھ پر جاری کر دیں. اور زنا کی حد کیا ہے کہ اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, منہ کالا کرتا ہے, تو اس کو رجم کیا جائے گا, اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. اب رجم کیا جائے گا ان کو. تو وہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, اور میں آ کر آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ مجھ سے یہ ہو گیا, آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے پاک کر دیں اور مجھے رجم کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. وہ دوبارہ پھر آئے, یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حکم کے مطابق ان کو رجم کروایا. یہاں پر ایک اور ان کے تقوی کی بات دیکھیں آپ. اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کا اظہار کرے گا کسی پر کہ بھیا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا, نہیں کرے گا نا اظہار, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. گناہ کو چھپانا لازمی ہے, گناہ ہو گیا اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ. تو اب وہ چونکہ یہاں پر حق اللہ بھی تھا, حق اللبد بھی تھا, اور حضور کا فرمان اور قرآن کا حکم بھی تھا کہ رجم. تو اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں گندا اور ناپاک ہو کر جانا نہیں چاہتا. اگر وہ نہ بتاتے کہ زنا ہوا ہے تو کوئی پکڑ سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں بولا. مگر انہوں نے
اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھا کہ میں دنیا میں تو اگر سے بچ کے چلا جاؤں گا، پر قیامت کے دن تو رسوائی ہوگی، قیامت کے دن تو اپنے پرائے سب دیکھیں گے، اس دن تو حضور بھی دیکھیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے آ کر خود بتا دیا، یا رسول اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے پاک کریں۔ حضور نے ان کو حکم دیا کہ بھائی ان کو رجم کیا جائے گا۔ اب حضرت ماعز کو جب رجم کر دیا گیا تو تھوڑا ٹائم وقت گزرا تو دو لڑکوں کو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو حضرت ماعز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ارے تمہیں پتہ چلا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ارے تمہیں پتہ چلا، تو وہ باتیں کرنے لگے کہ ارے ماعز کے بارے میں پتہ چلا، ماعز نے زنا کر دیا تھا اور حضور نے اس کو رجم کروایا ماعز کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت ماعز کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک نے تو منع کیا تھا کہ غیبت نہیں کرنی، کسی مسلمان کی جو ہے نا وہ عیب کو جو اگر مل جائے تو عیب کا ذکر نہیں کرنا، اور یہ حضرت ماعز کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں لڑکوں کو بلایا، فرمایا کہ ماعز نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی ہے کہ وہ اب اپنے رب کے پاس اس کی رحمتوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ ایک اور صاحب کو دیکھا کہ وہ اسی طرح غیبت کر رہے تھے تو حضور نے بلایا، قریبی گدھا مرا ہوا تھا، تو حضور نے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کا گوشت تو نہیں کھائیں گے۔ کہا کہ جب تم اس کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے تو تم غیبت کیوں کرتے ہو کہ جو ایسے ہیں کہ اپنے مردار بھائی، سگے بھائی کا گوشت کھانا؟ جب اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ غیبت کر رہے تھے، حضور نے کہا کہ الٹی کرو، الٹی کرو۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت ہی نہیں کھایا، زمانہ گزر گیا۔ کہا نہیں تم الٹی تو کرو۔ انہوں نے جب الٹی کی تو ان کے منہ میں سے گوشت کے حصے اور گوشت کے ریشے نکلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گوشت کے ریشے پتہ ہے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے، ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں، ٹائم ہو گیا۔ کہا یہ اس طرح ہے کیونکہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی تھی، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو ہمیں فرمایا گیا کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا، کہا یا رسول اللہ، حضور نے خود پوچھا، فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کے ان عیوب کا ذکر کرنا کہ جس کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہاں پر صحابہ موجود تھے، فرمایا یا رسول اگر وہ عیب اس کے اندر ہوا پھر؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اگر وہ عیب، اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے، یعنی یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ عیب ہوا پھر؟ تو کہا یہی تو غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہوتا اور تم پھر کوئی عیب لگاتے تو یہ بہتان بن جاتا، اور دونوں ہی چیزیں منع ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر منع کیا گیا کہ ہم نے نہ تو جاسوسی کرنی ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنی ہے، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے کوئی بھی اس کی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے تو وہ ناراض ہو۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم کیا زندہ، کیا مردہ، کیا عالم، کیا جاہل، جب بولنے پر آتے ہیں تو بے سود بے مہار بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتے، مردے کی غیبت کر رہے ہیں، وہ بیچارہ جس کو مرے ہوئے 10 سال گزر گئے، اب اپنی زندگی میں بھلے شرابی تھا، کبابی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، جو بھی تھا، اب اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس چلا گیا نا۔ ہمارے ہاتھوں میں تو رجسٹر نہیں ہے نا کہ ہم ہاتھ سے اس کو صاف کر سکیں اور اس کو اچھا نیک پرہیزگار لکھ سکیں، یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ اس کی پرہیزگاری مٹا کے اس کو گناہگار لکھ سکیں۔ تو کیا زندوں کی غیبت، کیا مردے کی غیبت، مردے کی بھی غیبت ہو رہی ہے، فلانے کا باپ یوں تھا، فلانے کی ماں یوں تھی، فلانے کی بیٹی یوں تھی، فلانا یوں تھا۔ ارے بھیا تم ٹھیک ہو؟ نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں، تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ مردوں کی غیبت، تو حضور نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو یاد کرو تو اچھے ناموں سے یاد کرو انہیں، تو مردوں کی غیبت۔ اسی طرح عالم کی غیبت، جاہل کی غیبت سب کی برابر ہے، کسی جاہل مسلمان کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور عالم کی غیبت تو بدرجہ اولا نہیں کرنی چاہیے۔ کہا گیا کہ عالم کا گوشت ایسے ہے کہ جس طرح زہر میں سلگھایا ہوا تیر، عالم کا گوشت ایسے ہوتا ہے جس طرح زہر میں سلگھایا ہوا تیر، کہ جو بندہ بھی عالم کی غیبت کرتا ہے تو وہ تو زہر میں لگایا ہوا ہے،
تو جیسے ہی جو بندہ اس کی غیبت کرتا ہے تو وہ زہر اس کے دانتوں پر چڑھ جاتا ہے، اس کے جسم میں اتر جاتا ہے، اور اس زہر کے نتیجے میں جسمانی موت نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی ہم نے۔ وہ حضرت نگران شورا کر دے نا، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ بھیا ہم نے جب ہم آپ کے پاس آئے یا آپ ہمارے پاس آئے تو بات کس کی ہوگی؟ آپ اپنی سناؤ، ہم اپنی سناتے ہیں، بس۔ ہم دو کے درمیان میں کوئی تیسرا بندہ کبھی بھی ڈسکس نہیں کرنا ہے ہم کو۔ آپ اپنی کہانی سناؤ، آپ ہم سے سنو، تھوڑے آپ ہمارے آنسو پہنچو، ہم تمہارے آنسو پہنچے، کیا تیسرے کو لے کر بیٹھ گئے؟ تو لہذا یہ تین حکم یہاں پر قرآن پاک کے اندر بیان ہو گئے، اور یہ سورہ حجرات بھی یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اور اس سورہ حجرات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اپنی بات ختم کر دوں۔ اس سورہ حجرات میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، رسول اللہ کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا مت کرو، رسول اللہ کو عامیانہ انداز میں مت پکارو، کسی فاسق کی خبر کو بلا تحقیق اس پر عمل مت کرو، چوتھا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں صلح کرواؤ، چھٹا یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرو، ساتواں یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، آٹھواں یہ کہ مسلمانوں کے اندر عیب مت نکالو، نواں یہ کہ مسلمانوں کو برے ناموں سے مت پکارو، دسواں یہ کہ مسلمانوں کی بدگمانی مت کرو، گیارہواں یہ کہ مسلمانوں کی جاسوسی مت کرو، اور آخری آپ بتائیں گے غیبت مت کرو۔ یہ ہے سورہ حجرات کا خلاصہ کہ جو سورہ حجرات کے اندر بیان ہوئی۔ یہ چیزیں اگر ہمارے گھر والے اور ہم اگر اپنا لیں تو گھر ہمارا نور و نلا نور ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔